فذكر بالقرآن من يخاف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ قرآن مجید میں رسولوں کے تذکرے دو طرح سے ہیں، ایک کو قصص النبیین کے ہیڈنگ میں پڑھا جاتا ہے اور دوسرا انباء الرسل کے ہیڈنگ سے پڑھا جاتا ہے۔ قصص النبیین صرف انبیاء کرام کے مناقب، ان کی عظمتوں اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کے تذکرے ہیں۔ نبا کہتے ہیں اہم خبر کو۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت نبا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ھم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو وہاں تو بڑی خبر سے مراد قیامت کی خبر ہے، اور یہی معاملہ جو ہے وہ بڑے بڑے دن جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، جن میں قوموں کی تباہی کے فیصلے ایگزیکیوٹ ہوئے، تو ان کو بھی انباء الرسل کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو بار بار جن انباء الرسل کا تذکرہ آیا ہے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں یا جن کی طرف وہ بھیجے گئے، فرعون اور آل فرعون، ان کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ یہ انباء الرسل کہلاتی ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے ان دونوں پر مشتمل ہے۔ اس میں یعنی کل ہم نے شروع کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، وہ انباء الرسل میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، پھر حضرت لوط اور حضرت شعیب کا تذکرہ ہوگا، اور پھر آخر موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن حضرت لوط اور حضرت صالح کے ذکر کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہ قصص النبیین میں سے ہے کہ امام الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا کسی متعین قوم کی طرف بھیجا جانا تو قرآن مجید سے یا روایات سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن ان کی عظمت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی تو یکسو ابراہیم کے راستے کی پیروی کر، ان کے طریقے کی پیروی کر۔ تو یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آیت نمبر 50 ہے سورہ ہود کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیج دیا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ یہ بالکل سورۃ اعراف کی طرح، یعنی ایک ہی دفعہ کہا جا رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں کہا گیا تھا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب اسی کے ساتھ بریکٹ ہو کے آئے گا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی اور تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم اپنے شرک میں مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میری اجرت تو اس کے ذمے ہے کہ جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میںہ برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اور اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت منہ موڑو بندگی سے مجرم بن کر۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ اے ہود تو ہمارے پاس کوئی وعدہ نشانی نہیں لایا، کوئی معجزہ نہیں لایا، اور صرف ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر اعتماد کرنے والے بھی نہیں ہیں۔
ایمان کے بعد جب با آئے آمنا بی، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، تو اس کی معنی ہوتی ہے ایمان لانا. اور اگر ایمان کے بعد لام آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ کرنا، اعتماد کرنا. تو وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں. ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء، ہم تو کہتے ہیں مگر یہی کہ مبتلا کر دیا ہے تم کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے خرابی میں. قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بریء ذمہ ہوں، لا تعلق ہوں، بیزار ہوں ان سب سے جن کو تم شریک بناتے ہو. تشریکون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو شریک بناتے ہو، فقیدونی، تو کر لو میرے خلاف تدبیر، جمیعاً سب کے سب مل کر، ثم لا تنظرونی، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں تو بھروسہ کرتا ہوں یقیناً اس اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور نہیں ہے کوئی جاندار مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہیں. یہ جو ہیڈ لاک ہوتا ہے یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کی جانور کی بھی آپ پیشانی کے بال پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ اس پر پوری طرح قابو پا لیتے ہیں. تو یہ گویا محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر، ہر چیز پر پوری طرح قابو رکھتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ملتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو پھر میں نے تو جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف وہ پہنچا دیا ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین کر دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہاری جگہ. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنے عذاب سے نجات دی ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ رہے عاد، یہ رہی قوم عاد کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہ مانتے رہے کہنا ہر ظالم سرکش کا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آخر کار آ پڑی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں بھی پڑے گی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، خبردار رہو، پھٹکار ہے قوم عاد پر جو ہود کی قوم تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں زمین سے اور آباد کیا ہے تم کو اس میں، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب بہت قریب بھی ہے اور دعاؤں کا سننے قبول کرنے والا بھی. قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، کہنے لگے اے صالح تم تو ہماری امیدوں کا تارا تھے، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. قبل ھذا، اس سے پہلے، لیکن اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو کیا تو ہمیں منع کرتا ہے ان کی عبادت کرنے سے جن کو پوجتے آئے ہمارے آباء و اجداد. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً اس طریقے کے بارے میں جس کی تو ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم شک میں مبتلا ہیں سراسر. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، صالح نے فرمایا علیہ السلام اے میری قوم ذرا غور تو کرو، اگر میں قائم ہوں ایک واضح شہادت پر،
میرے ربی اپنے رب کی جانب سے، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا ہے، فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ اور اگر میں نے اسی کی نافرمانی کی تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے سوا، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ اور نہیں اضافہ کر سکتے تم میرے لیے سوائے نقصان کے، وَيَا قَوْمِ اور اے میرے قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی، فَذَرُوهَا اس کا راستہ چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے کھائے، ولا تمسوها بسوء اور دیکھنا اس کو غلط ارادے سے نہ چھونا، فیاخذکم عذاب قریب ورنہ بہت جلد تم پر عذاب آ جائے گا، فعقروها تو انہوں نے اس کی اگلے ٹانگیں کاٹ دی، فقال تو حضرت صالح نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام اب تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے کہ تم اپنے گھروں میں عیش کر لو، ذالک وعد غیر مکذوب یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا ثابت نہ ہوگا، فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، برحمت منا اپنی مہربانی سے، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے، اپنی مہربانی کے ساتھ اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز یقیناً تیرا رب طاقت والا اور بالادست ہے، واخذ الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین اور آ لیا ان کو ایک زبردست آواز نے، اب وہ آواز جو ہے وہ زوردار دھماکہ بھی ہو سکتا ہے اور مجرد کوئی تیز آواز اگر زیادہ دیر کا چلے تو شاید انسان کی ہلاکت کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایمپلیفائر جو ہوتا ہے مسجد کا بعض اوقات سجدے میں جائیں تو وہ ریزونیٹ ہو جاتا ہے اور 3-4 منٹ کا سجدہ ہوتا ہے، وہ 3-4 سیکنڈز جو ہیں وہ محال ہو جاتے ہیں انسان کے لیے، اور اگر وہی آواز گھنٹوں پر پھیل جائے تو کیا کسی اور تکلیف دہ چیز کی ضرورت ہے؟ اسی سے شاید انسان کی موت واقع ہو جائے، اور وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا جیسے وہ کہیں بستے ہی نہ تھے، الا ان ثمود کفروا ربہم آگاہ ہو جاؤ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، الا بعدا لثمود سن لو قوم سمود پر پھٹکار ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم اب پھر درمیان میں قصص النبیین کا ایک ٹکڑا آ گیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بِالْبُشْرَى اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا سلاما تو انہیں سلام پیش کیا، قال سلام حضرت ابراہیم نے بھی اسلام ریٹرن کیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ تو کچھ ہی دیر گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر حاضر ہو گئے۔ یہ پرانی ٹریڈیشن بھی ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی تواضع کی جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بہت زیادہ آگے تھے کہ جلدی جلدی ایک بچڑا ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر باربیکیو جو ہے وہ لا کر پیش کر دیے، فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ چونکہ وہ فرشتے تھے لہذا انہوں نے کھانا تو تھا نہیں، تو جب ابراہیم نے دیکھا علیہ السلام کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نکرہم تو ان سے ذرا اپراہٹ محسوس کی، ڈرے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً اور دل میں ان سے خطرہ محسوس کیا، قَالُوا لَا تَخَفْ انہوں نے کہا ڈریے مت، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کی بھی دوسرے مقامات پر جا کر وضاحت ہوتی ہے کہ انہوں نے سمپلی خوشخبری دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود کھٹکی یہ بات، یعنی 27واں پارہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور تمہارا کیا کام ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈیو ہے اینی ٹائم، تو اب یہ فرشتے شاید ادھر جانے والے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اور تم نے کہاں جانا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، تو ویسے جگہ بات یہاں اختصار سے کام لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، وامرأۃ قائمۃ فضحکت تو ان کی بیوی جو پاس کھڑی تھی وہ ہنس پڑی،
فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری دی حضرت ابراہیم کی اہلیہ کو اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ساتھ ہی پوتے کی خوشخبری بھی دے دی کہ پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ قالت یا ویلتا، تو وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی۔ دوسرے مقام پر ہے کہ باقاعدہ وہ عورتوں کی طرح مخصوص سر پیٹ کر انہیں کہا کہ مت مری تہاڈی کو کرنے والی گل کرو، عجوز عقیم، بوڑھی اور اوپر سے بانج، کیا میں جنوں گی؟ لیکن یہاں پھر اختصار ہے، قالت یا ویلتا الد وانا عجوز، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ھذا بالی شیخا، اور یہ میرا شوہر یہ بھی بوڑھا پھوس ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی انہونی بات تم کر رہے ہو۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو فرشتے کہنے لگے کہ اے بی بی کیا آپ کو اللہ کے حکم سے تعجب ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر اے گھر والو۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، حضرت ابراہیم کے اہل بیت قرار دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو۔ یہی معاملہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہے کہ سورہ احزاب میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں یہ بات واضح ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو۔ اور ویسے بھی ہمارے عام محاورے میں ہم گھر والا کس کو کہتے ہیں؟ میرے گھر والوں کی یہ بات ہے، کوئی بھی شادی شدہ آدمی جب یہ کہتا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہوتی ہے، نہ اس سے اس کی ماں مراد ہوتی ہے اور نہ اس سے اس کی کوئی بیٹی مراد ہوتی ہے۔ بہرحال فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تو کیا محترمہ آپ کو اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر اے نبی کے گھر والو۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ عربی محاورے میں من یہ ہمیشہ واحد مذکر ہوتا ہے، خواہ وہ عورت کے لیے استعمال ہو یا ایک سے زیادہ مردوں کے لیے استعمال ہو یا عورتوں کے لیے استعمال ہو، تو جب بھی من کا لفظ آئے گا تو وہ واحد مذکر ٹریٹ ہوگا۔ اس کے برعکس جب بھی اہل کا لفظ آئے گا تو وہ جمع مذکر ٹریٹ ہوگا، خواہ وہ ایک عورت کے لیے ہو، بہت سی عورتوں کے لیے ہو، ایک مرد کے لیے ہو یا زیادہ مردوں کے لیے ہو۔ یہاں دیکھیے گا ایک عورت ہے لیکن علیکم کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ اہل کا لفظ جو ہے اس کا استعمال عربی زبان میں جمع مذکر ہے۔ انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالیٰ حمد والا اور بڑا گلوریس ہے، شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، وجاءته البشرا، اور انہیں خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہ ظرف کی بات ہوتی ہے۔ ہم سب لوگ اپنا جائزہ لیں کہ ایک وقت تھا کہ جیسے آج ہم ہیں ویسے نہیں تھے، ہم کوئی اور ہی طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں کچھ دین کی طرف رجحان ملا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دین کی تعلیم حاصل کی، عربی پڑھی، اللہ نے عربی کا معلم بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مدرس بنا دیا۔ تو ہمارا چھوٹا ظرف جو ہے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ ہم جو نماز نہ پڑھنے والے، قرآن مجید نہ پڑھنے والے، ان کو ہم بہت ہی گھٹیا اور بہت کمتر اور قابل نفرت سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو منفرد اعزاز حاصل ہے خلیل اللہ ہونے کا، یعنی ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں لیکن کوئی دو جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دوست بناتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چوائس ہوتا ہے۔ اس پوری نوع انسانی میں ارب ارب انسان آ کے جا چکے اور پتہ نہیں کتنے ارب اور آنے والے ہیں، 5 ارب تو اس وقت ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا انتخاب کیا کہ اس کو خلیل اللہ کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو تو دوست بنا لیا، لیکن ان کا ظرف کتنا بڑا ہے کہ اب ان کے دل میں اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے،
گناہگاروں کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے بحث کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے، ان کا سب پتہ ہے ہمیں، ان میں لوط بھی ہے، ہاں ہم پتہ ہمیں، اچھا اگر اتنے ہوں تو پھر انہوں نے کہا اتنے ہوں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ خیال آیا کہ شاید اتنے بھی نہ ہوں، تو پھر فکر بدل لی کہ اگر اتنے ہوں تو پھر انہوں نے کہا اتنے ہوں گے تو پھر بھی ہم عذاب نہیں دیں گے۔ آخر انہوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے، یہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب اس کی ایگزیکیوشن ہی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور کل انشاءاللہ ہم سورۃ ابراہیم پڑھیں گے، اس میں تو عجیب ایکسپریشن ہے، یعنی میں جب بھی پڑھتا ہوں میں اشش کر اٹھتا ہوں کہ یہ بھی ظرف ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میری پیروی کرے اس کو تو میں اون کرتا ہوں۔ اب لاجیکلی دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا، جو میری پیروی نہیں کرتا، میرا کہنا نہیں مانتا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن ابراہیم دا گریٹ یہ نہیں فرماتے، کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، آئی اون ہم، فمن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو اے اللہ تو بخشنے والا مہربان۔ تو یہ بڑا ظرف ہوتا ہے، ہم چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں اور بڑے لوگوں کا ظرف بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور ان بڑوں میں سب سے بڑے بلا شبہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہنا پسند فرمایا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، سچ یہ ہے کہ ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور ہماری طرف رجوع کرنے والے، ہم سے لو لگانے والے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ محسوس کریں نا آپ کہ بہت ہی دلچسپ انداز میں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ بھی شاید مجھ سے ایگری کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یعنی وہ ساری گفتگو کو یہاں سے پھر گول کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے اب اس معاملے کو، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یقیناً اب ان پر نہ پلٹنے والا نہ ٹلنے والا عذاب آ کے رہنے والا ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، سیء بہم، تو انہیں بہت ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے نا کہ قوم لوط ایک بہت ہی کبھی حرکت میں مبتلا تھی، اور وہ کیا تھا؟ مردوں کے اندر مردوں سے دلچسپی جنسی اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کا جو ان کا محاسبہ سخت کرنے کے لیے، انہیں سخت سزا دینے کے لیے ایک خاص معاملہ کیا کہ ان فرشتوں کو ٹین ایج لڑکوں، خوبصورت ٹین ایج لڑکوں کی شکل میں ان کی بستی میں داخل کیا، اور جو ہی وہ ٹین ایج خوبصورت لڑکے بستی میں داخل ہوئے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی یہ خبر کہ آج لوط کے ہاں بڑا شکار، فرسٹ کلاس شکار آیا ہے، یہ ان کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں کہ اب ان میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے اور تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اب یہ وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، تو جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں بہت ناگواری ہوئی ان سے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل کڑنے لگا، وقالا، اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، یہ بڑا مصیبت کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آئے، یہرعون الیہ، بے اختیار دوڑتے ہوئے، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے قبل وہ برے کام کرتے آ رہے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، حضرت لوط نے ان سے کہا کہ میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، میں انہیں تم سے نکاح دیتا ہوں، میں ان سے تمہاری شادی کرا دیتا ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو۔
الیس منکم رجل رشید، تڑے کوئی بدلے پتر نہیں؟ قالو، سردار کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لوط ادھر ادھر دی گلاں نہ کر، تینوں پتا ہے کہ اسی تیری دھیاں کو کچھ نہیں لینا. We have nothing to do with your daughters. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، لوط نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ میں آ جاتا. قالوا یا لوط، اب فرشتوں نے کہا اے لوط، انا رسل ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ کے پاس نہیں پھٹک سکیں گے. فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، لہذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے کسی حصے میں، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے. اور یہ جو علم راتک ہے یہ اس کے ساتھ ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیے. اب یہ تو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے زمانے میں ایک بیوی کا کوئی تصور نہیں تھا، علم راتک سوائے تمہاری بیوی کے، یعنی باقی سب گھر والے جو ہیں ان کو لے کے چلے جاؤ، اور ایک بیوی کے جو آپٹ کرے گی پیچھے رہنا اس کے سوا. انہ مصیبھا ما اصابہم، حقیقت یہ ہے کہ اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو ان لوگوں پر آئے گی. ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے. الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب ہمارا عذاب آن پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں، مندود لگاتار، جیسے بلسٹرز ہوتے ہیں نا، کر کے فائر جو ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ برسائے گئے طے بتہ ایک دوسرے کے پیچھے. مصومۃ عند ربک، دوسری بات اس کی یہ فرمائی کہ تمہارے رب کی طرف سے نشان زدہ. کیا مطلب کہ جیسے میزائل ہوتا ہے اس کو اس کا ٹارگٹ بتایا جاتا ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کرتا ہے. تو یہ جو پتھر آیا، ہر ایک پتھر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹارگٹڈ تھا کہ یہ فلاں سردار کا بھیجا پاڑے گا، اور یہ فلاں کا سر پھاڑے گا، یہ فلاں کو ہلاک کرے گا، یہ فلاں کو ہلاک کرے گا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں ہے. یہ اکثر بستیاں جو تھیں جن کا قرآن مجید بار بار ذکر کرتا ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، اور قوم ہود کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے. یہ جو کھنڈرات تھے یہ قریش کے تجارتی راستے جو تھے ان پر واقع تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ عبرت کے نشان چھوڑے ہوئے تھے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہماری بھی جھیٹی روڈ پر موجوداڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا، یہ ہماری سب سے بڑی سڑک کے اوپر واقع تھے، لیکن جس نے عبرت نہیں لینی اس نے عبرت نہیں لینی.